अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से बल्ला एक बार फिर वापस छीन लिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने रंग में भंग डाल दिया है और सूरत हाल मजीद गंभीर होती जा रही है। जिस तरह कागजात नामजदगी छीने गए, फिर उनको मुस्तरद किया गया, फिर आज वो काजी फायज ईसा साहब की अदालत में मामला गया तो काजी फायज ईसा साहब ने भी खातर ख्वाह जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं किया, इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हुए नजर आए और तहरीक इंसाफ के वकला को के ऊपर काफ़ी बरहम और गुस्से का इजहार करते रहे। ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बड़े अहमियत के हामिल हैं। वो इसलिए कि एक तो छोटा चैनल, इसको रिपोर्ट किया जाता है, उसका असर जो है वो ज़ाइल हो जाएगा और दूसरी जानिब जो सोशल मीडिया के ऊपर हम आपको खबरें देते हैं या जिस तरह का तज्जिया देते हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो हकाइक आपको नहीं मिलेंगे। नाज़रीन काम सबसे पहले बल्ले का निशान जो छिन गया है तहरीक इंसाफ से, एक बार फिर जो है वो पीटीआई से वापस चला गया है बल्ला इलेक्शन कमीशन के पास। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। इलेक्शन कमीशन नज़रसानी की दरख्वास्त लेकर के पेशावर हाई कोर्ट में गया था जिसके ऊपर कल भी समाअत हुई और उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया। तो आज फिर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इजाज़ खान ने जो है वो इसके ऊपर समाअत की और जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील और तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट जो है वो अदालत में पेश हुए। तो समाअत के आगाज़ पर पीटीआई के वकील काजी अनवर ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है। उनकी रिट ठीक नहीं, 26 दिसंबर को फैसला आया, इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वेबसाइट पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, यानी कि जो पेशावर हाई कोर्ट का पहले फैसला आया था 26 दिसंबर को, उसके ऊपर उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया बल्कि वो नज़रसानी के लिए आ गए और आज फिर वहाँ से भी उनको रिलीफ मिल गया। तो जस्टिस इजाज़ ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत केस आया। इस पर काजी अनवर ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला है। एक पार्टी को एक तरफ करना इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। एक जानिब तो खुद ही वो फरमा रहे हैं कि एक पार्टी को एक जानिब करना इलेक्शन कमीशन में ठीक नहीं, फिर खुद ही उसमें जो फैसला देते हैं वो आप सुनिएगा। नाज़रीन काम उन्होंने कहा सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना, इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाए। अदालत ने फ्रीकान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील पर फैसला महफूज कर लिया था और अदालत ने चंद घंटों के बाद, वक्फे के बाद जो है वो फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील मंजूर की और इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। जो 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था, यानी कि बल्ला वापस लिया था। उन्होंने कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो उन्होंने कलअदम करार दिए थे और उस बुनियाद के ऊपर जो वो बल्ला तहरीक इंसाफ से चला गया था। तो वो फैसला इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर वाला पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इजाज़ खान ने बहाल कर दिया और बल्ला एक बार फिर तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया है। नाज़रीन काम ये वाज़ेह सूरत हाल नज़र आपको आ रही है। एक तो ये फैसला आना ये भी तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं और दूसरी जानिब आज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में गई थी, अब वहाँ का अहवाल भी सुनिएगा कि क्या इस वक्त तासुर और कंसेप्ट लेकर हमारे जज सुबहान तहरीक इंसाफ के हवाले से बैठे हुए। ज़रा सुनिएगा। 3 रुकनी बेंच ने जो है वो समाअत की तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से और इस हवाले से काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हलाली और काजी फायज ईसा, ये 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। और जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सुनिएगा, नाज़रीन काम समाअत के आगाज़ के ऊपर ही अभी समाअत का आगाज़ हुआ है तो काजी फायज ईसा साहब बरहम हो गए। तहरीक इंसाफ से ऐसे लगता है जैसे किसी शख्स को देखते हैं तो देखते ही जैसे बंदे को नेचुरली गुस्सा आ जाता है या तहरीक इंसाफ के साथ जो भी अटैच होता है उसको गुस्सा आ जाता है काजी साहब को। अब सुनिएगा, जैसे ही काजी चीफ जस्टिस फायज ईसा ने लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा ये आपके नाम के साथ सरदार क्यों है, सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है, या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम, आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। तो नाज़रीन काम आप काजी फायज ईसा साहब के यहाँ से अंदाज़ा कर लें नाम के साथ काजी साहब किसी के कौन सा लफ्ज़ होना है या नहीं होना ये आपका काम नहीं है। आपका काम इंसाफ देना है, केसेस सुनना है। और आपके नाम के साथ भी काजी है, उसके ऊपर भी हम एतराज़ उठाएं। आपके बाद जो सीनियर चीफ जस्टिस हैं, सीनियर
جسٹس ہیں جیسے سردار طارق مسعود, اور آفیشیل جو آپ کی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی جسٹس سردار طارق مسعود لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر تو آپ نے کبھی اعتراض نہیں اٹھایا. وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ کے بینچ کا بھی حصہ ہوتے ہیں, اور آپ کے بعد وہ سینئر جسٹس ہیں, تو ان کو تو آپ نے یہ مشورہ کبھی نہیں دیا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب کا. میں جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے اب آپ اس کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں اس سب کے اوپر. اس کے بعد ناظرین کام الیکشن جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن سے رجوع کیا, جبکہ چیف جسٹس نے پوچھا آپ کی اب درخواست کیا ہے. تو جسٹس محمد مظہر علی نے کہا یہ توہین عدالت کی درخواست ہے, کوئی نیا کیس نہیں, مرکزی کیس 22 دسمبر کو نپٹایا جا چکا ہے. آپ کی درخواست میں بہت سارے توہین عدالت کرنے والوں کے نام ہیں. الیکشن کمیشن نے کیا توہین عدالت کی ہے؟ الیکشن کمیشن نے آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ دیا؟ کیا الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمیشن کو احکامات دیے؟ تو چیف جسٹس کا لطیف کھوسہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا الیکشن کمیشن نے کوئی توہین کی ہے تو ثبوت دکھائیں. تو جس پر لطیف کھوسہ نے کہا میں سی ڈی لایا ہوں, اس میں سارے ثبوت ہیں, ہمارے رہنماؤں کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے جا رہے, سارے پاکستان نے دیکھا کہ پی ٹی اے کے ساتھ کیا ہوا. تو اس کے اوپر چیف جسٹس پاکستان نے کہا یہاں سیاسی تقریر نہ کریں. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ چیف جسٹس سردار لطیف کھوسہ صاحب دلائل دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس سی ڈی میں ویڈیو ثبوت موجود ہیں, وہ ساتھ لایا ہوں, ہمارے جو رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی ہیں وہ چھینے گئے, وہ جمع نہیں کروانے دیے گئے, پورے پاکستان نے یہ دیکھا. تو اس کے اوپر جسٹس صاحب کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا کہ آپ سیاسی تقریر نہ کریں, آئین و قانون کی بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری نے کارروائی کی, آئی جی اور چیف سیکرٹری کا الیکشن سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کا الیکشن سے کیا لینا دینا ہے. تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں, انہوں نے کہا آئی جی اور چیف سیکرٹری نے نہیں شفاف انتخابات الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. توہین عدالت کی درخواست الیکشن کمیشن کے خلاف ہے, الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے کون سے حکم کی توہین کی ہے. ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ سول کپڑوں کے اندر کون کاغذات نامزدگی چھینتا رہا, یا یہ ڈی آر اوز جو ہیں یا آر اوز ہیں, یہ کیا پنجاب کے جو چیف سیکرٹری ان کے انڈر نہیں آتے؟ کیا آئی جی پنجاب کے انڈر وہ پولیس والے نہیں آتے جو یہ رکاوٹیں ڈالتے رہے؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آپ منطق خود چیک کر سکتے ہیں. ناظرین کرام اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہنا تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم یہ توہین عدالت کی درخواست سن کیوں رہے ہیں. اگر آئی جی اور چیف سیکرٹری سے مسئلہ تو ان کے خلاف درخواست دیں. آپ افراد کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف. تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا پی ٹی اے کے قومی صوبائی اسمبلیوں سے کتنے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے؟ آپ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا بتا رہے ہیں, منظوری کا بھی تو بتائیں. آپ نے لکھا سوشل میڈیا کے مطابق اتنے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے, کیا پی ٹی اے کے پاس امیدواروں کے کاغذات منظور یا مسترد ہونے کا ڈیٹا نہیں؟ درخواست میں میجر فیملی لکھا ہے, کیا کوئی میجر انتخابات لڑ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ اندازہ لگا لیں کہ میجر فیملی کا ورڈ آنے کے اوپر بھی ان کو اعتراض تھا. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اپیل کر دیں. آپ چاہتے ہیں سپریم کورٹ جب الیکشن کمیشن کا کردار ادا کرے, مطلب انہوں نے کہا کہ جن کے مسترد ہوئے ہیں وہ اپیل کر دیں تو ان کے بحال ہو جائیں گے, اور اب ہم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کردار ادا کریں. تو چیف جسٹس صاحب اگر وہاں معاملات حل ہو رہے ہوتے, الیکشن کمیشن یا جنہوں نے مسترد کیے ہیں یا جہاں جن کے انڈر یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں یا یہ جو تمام معاملہ چل رہا ہے, اگر وہ سب ٹھیک ہوتا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آپ کے پاس یہ درخواست لے کر کے آتے. آخر مسئلہ ہے, آخر نہیں کہیں سنی جا رہی, تو آپ کے پاس یہ لوگ آئے ہیں نا. تو ناظرین کرام اس کے بعد جو ہے وکیل لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ آپ مجھے بھی سن لیں, میں 55 سال سے وکالت کر رہا ہوں, 3 دن سے ریٹرننگ آفیسر کی آرڈر کی کاپی نہیں ملی, تو اپیل کہاں کریں؟ جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کے حکم پر 26 دسمبر کو مفصل عمل درآمد رپورٹ کی. آپ اندازہ لگائیں ہمارے چیف جسٹس صبحان یا لائیو آپ نے دیکھا ہوگا جو سماعت چل رہی ہوتی ہے, وکلا کو کم بولنے دیا جاتا ہے, دلائل نہیں دینے دیے جاتے. تو جو سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ مجھے بھی بولنے دیں, میں بھی 55 سال سے وکالت کر رہا ہوں, آپ ہمیں سن ہی نہیں رہے. تو سردار لطیف کھوسہ نے دوران سماعت یہ الفاظ بھی جو ہیں وہ استعمال کیے. ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد لطیف کھوسہ نے کہا ویڈیو لگانے دیں, پوری دنیا نے میڈیا پر دیکھا جو پی ٹی اے کے ساتھ ہوا. چیف جسٹس نے کہا میں نے نہیں دیکھا کیونکہ میں میڈیا نہیں دیکھتا, جبکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک خبر جو دی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا یہاں سے بھی آپ دوہرا معیار چیک کر سکتے ہیں, وہ ریحانہ ڈار والی جو عمر ڈار کی والدہ عثمان ڈار کی, انہوں نے کہا کہ مجھے وہ میڈیا میں نے وہ خبر پڑھی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ آج انہوں نے میڈیا پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں میڈیا ہی نہیں دیکھتا. مرضی ہے, وہ قاضی وسط طور کو جانتے ہیں, متین اللہ جان کو جانتے ہیں کہ وہ آزاد صحافت کرتے ہیں.
وہ پتہ نہیں کہاں دیکھتے ہیں کہ وہ آزاد صحافت کس میڈیا کے اوپر کرتے ہیں. تو ناظرین کرام، اس کے بعد لطیف کھوسہ بولے کہ ہمارے کارکنان جب کاغذات جمع کرانے گئے تو پولیس نے کمشنر آفس کو سیل کر دیا. چیف جسٹس نے کہا آپ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی بات کریں. تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا اپنی الیکشن کمیشن میں جو شکایت درج کرائی وہ دکھائیں، جس پر لطیف کھوسہ الیکشن کمیشن میں کی گئی شکایت کی کاپی جو ہے وہ نہ دکھا سکے. چیف جسٹس بولے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، الیکشن ہو جائے گا، آپ پھر شکایتیں درج کرا لینا، اب بھی وقت ہے، ریٹرننگ افسران کے فیصلے پر ٹربیونل سے رجوع کریں. تو چیف جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن سے کوئی موجود ہے، جس پر ڈی جی لا الیکشن کمیشن روسٹرم پر آ گئے اور بتایا کہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن آئی، ہم نے انہیں سنا اور حکم نامہ جاری کیا. تو جس کے اوپر جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل کا آخری دن کب ہے، جس پر الیکشن کمیشن کے نمائندے نے بتایا آج اپیل کا آخری روز ہے، 10 جنوری تک ٹربیونلز فیصلے کریں گے. چیف جسٹس نے پی ٹی اے کے وکیل لطیف کھوسہ سے کہا آپ کے پاس اپیل کا فارم موجود ہے، اسے استعمال کریں، اگر اپیل کے فارم سے ریلیف نہ ملے تو سپریم کورٹ آ جائیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو جس بنیاد کے اوپر جو پنجاب کے 3 بڑے ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے گئے، کیونکہ جو صوبائی الیکشن کمشنر نے جو ایک خط لکھا تھا چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب کے خلاف، جو ایک پوری چارج شیٹ بنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں کاغذات نامزدگی چھیننے والے، اس حوالے سے انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا جس بنیاد کے اوپر یہ جو ہے وہ آئی جی چیف سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی گئی اور کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن پنجاب کے خط کے جواب میں ہدایت جاری کی تھی، بتایا جائے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر عمل درآمد ہوا یا نہیں. تو ناظرین کرام نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک جانب بلہ چھین لیا گیا اور دوسری جانب تحریک انصاف جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو ریلیف لینا چاہتی تھی یا ان کو جو مسئلے مسائل آ رہے تھے اس حوالے سے سپریم کورٹ کا کیا کردار رہا ہے. یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے، لیکن صاف شفاف الیکشن کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ یقینی نہیں بنا رہے. یہ صاف شفاف الیکشن کے حوالے سے ہی آج جو ہے وہ پی ٹی آئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس گئی تھی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کتنے بیزار نظر آئے وہ پوری سماعت کا جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اس میں آپ کو نظر آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.